کائنات ہے نا، اب شیطان ہے اس راستے پر، اب جو علی کے دروازے پہ نہیں آ رہا، میری مانتے نہیں ہو نا، حدیث سنو، اپنے چھٹے مولا کی حدیث سنو اور جا کے سننا، کلام امام کو دل میں جگہ دو تاکہ دنیاوی زنگ اتر جائے۔ چھٹے مولا فرما رہے ہیں، بلکہ شخص نے پوچھا مولا آخر وجہ کیا ہے؟ ماتمی بیٹھے میرے سامنے سارے، ماتمی نہیں بولیں گے تو دکھ لگے گا مجھے۔ ایک شخص نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ سوال اس نے اسی انداز میں کیا تھا، آپ کی وکالت کرتے ہوئے ایسے پوچھ، میں سنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ سینہ ہمارا ہے۔ چلے رہنے دیں پھر کبھی۔ سینہ ہمارا، ہاتھ بھی ہمارا، زنجیر بھی ہماری، لہو بھی ہمارا، مجلس بھی ہماری، خرچہ بھی ہمارا، جاگو خدا کے لیے، لنگر بھی ہم نے اپنے پلے سے کیا۔ جاگنا، اس نے سوال یہ کیا تھا مولا آخر یہ دنیا والے ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ تمہاری وجہ سے نہیں، جو تم سوال کر رہے ہو نا کہ ہم نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، تم نے لوگوں کا نہیں بگاڑا، شیطان کا بگاڑا ہے۔ مولا ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا؟ کیسے بگاڑا؟ اب حدیث سنیے، سناؤ حدیث، یاد رہے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں، حوالہ محفوظ ہے، جاگ کے سنیے گا، آواز دور تک جا رہی ہے، دستے حوالہ موجود ہے جسے چاہیے ہو۔ مولا نے فرمایا ان ابلیس دعاہم فاجابوہ وامرہم فاطاعوہ ودعاکم فلم تجیبوہ۔ پہلے سنو، وَأَمْرَكُمْ فَلَمْ تُطِيعُوا فَأَغْرَبِكُمُ النَّاسَ۔ مولا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے انہیں بلایا علی کے خلاف۔ متن سنو، مسجد کے مولوی سے ترجمہ کراؤ یا مرضی کے مولوی سے، متن ساتھ لیتے جاؤ۔ ان ابلیس دعاہم فاجابوہ، ابلیس نے انہیں بلایا علی کے خلاف، انہوں نے جواب دیا۔ وَأَمْرَهُمْ فَأَطَاعُوا، ابلیس نے انہیں حکم دیا چھوڑ دو علی کو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جاگے وہ بندہ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے۔ امام نے فرمایا وَدَّعَاكُمْ، پھر ابلیس نے تمہیں بلایا، فَلَمْ تُجِيبُهُ، تم نے اسے جھوٹا دکھایا۔ یا علی یا علی، علی جلوالی، فلم تجیبوہ، تم نے اسے جھوٹا دکھایا۔ وَأَمْرَكُمْ، اس نے تمہیں بھی حکم دیا چھوڑ دو علی کو۔ فلم تطیعوہ، تم نے اس پر لعنت کی۔ فَأَغْرَبِكُمُ النَّاسَ، ابلیس نے دیکھا میں نے علی سے تو پھیر نہیں سکا، اب لوگوں کے دلوں میں ابلیس تمہاری دشمنی کے بیج بو رہا ہے۔ یا علی، میں نے ہمیشہ مجلس کو مجلس سمجھ کے پڑھا ہے۔ مولا نے اتنے سر اور دانت دکھائی، اس کی حاجت نہیں، لیکن جس نے آنکھوں کا تیل نکالا ہوتا ہے وہ چہرے کی رنگت پہچانتا ہے کہ کون ہستی کا بٹھایا ہوا ہے اور کون زبردستی کا بٹھایا ہوا ہے۔ تو چہرے پر شاش رکھیے گا اور میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ چلو اب وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو پانچویں امام سے بھی پڑھی، چھٹے امام سے بھی پڑھی، جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ پانچویں چھٹے امام دونوں نے فرمایا کیا؟ اے شیعو، اللہ تمہیں ابلیس کے مکر سے بچائے، شیطان ہے ہی تم شیعوں کے پیچھے۔ پتہ نہیں کون لطف لے رہا ہے، اب میں کیا کروں، اشارہ سمجھو۔ فرمایا شیطان ہے ہی تم شیعوں کے پیچھے، کیوں مولا؟ فرمایا وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْهُمْ، باقیوں کو تو علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا۔ ابلیس اپنی توانائی ان گناہ کرانے پہ خرچ نہیں کرتا جو توبہ سے اللہ معاف کر دے۔ ولی میں نے کیا کہا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، دنیا کو علی سے پھیرنا، اس پہ توانائی نہیں خرچ کرتا جو توبہ سے اللہ بخش دیتا ہے۔ کیا کام کیا؟ علی سے پھیرتے رہو، کیونکہ ایک دفعہ علی سے پھر گیا پھر چاہے کچھ کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے،
آپ جی آپ سلامت رہے. بس پیغام پہنچ گیا, وقت بھی قریب آ رہا ہے. ایک حدیث سنا دوں اور, کیونکہ اللہ کیا ہے, کیا ہے اللہ, میں ہوش میں ہوں. یہ سوال کیا ہے چھٹے امام سے. چلے آپ کو یہی طرز خطابت پسند ہے تو یوں سے اس سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے. کتاب کا نام ہے التوحید, اور خاموش ہو جاؤ کہ آپ کی سانسیں بھی سنوں میں. کیا نام ہے؟ التوحید. لکھنے والے شیخ صدوق علیہ الرحمہ. مائک پہ بول رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے. کتاب ہی توحید پر ہے, اس میں حدیث پاک موجود ہے. اب اللہ میں دو لام ہیں, بولنے میں دو, لکھنے میں ایک. جس کے میدے کو علم راز آتا ہے, حوالہ میں نے دے دیا. امام نے بھی جو ظاہر لام ہے اس کی تفسیر کی, جو چھپا ہوا ہے اسے چھپا لیا. نہ بولنا یہ جملہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. اس کی تفسیر تب ہوگی جب قائم پردہ ہٹائے گا. اب سنیے حدیث. اس سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے, حوالہ میں نے دے دیا. تفسیر فرما رہے, فرمایا الالف, ایک ایک حرف کے بارے میں امام نے فرمایا الالف آلاء اللہ من النعیم علی خلقنا بولایتنا واللام الزم اللہ خلقنا بولایتنا والہاؤ حول لمن خلف محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ میں یہ جو الف ہے نا, یہ ہے آلاء اللہ, یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے اپنی تمام نعمتیں جو اپنی مخلوق کو عطا کی ہیں وہ ہمارے ولایت کے سبب ہے. مرضی ہے آپ کی, کس کی وجہ سے؟ ہماری ولایت کے سبب سے. اللہ نے جتنی نعمتیں دی, اور فرمایا سب سے بڑی نعمت عظمی, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہی ہماری ولایت. یہ زندہ باد. توجہ. واللام الزم اللہ ہے, اور فرمائی جو لام ہے اللہ میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے علی کی ولایت کو مخلوق پر لازم کیا ہے, واجب نہیں کیا, لازم. دامن وقت میں گنجائش ہوتی ہے حدیث قدسی شروع کرتا, آدھا گھنٹہ لے لیں گے وہ, اس لیے جلدی سے نتیجہ آپ کی جھولیوں میں رکھ رہا ہوں. سماعت معیار سماعت کو بلند کیجئے گا, کیونکہ اللہ نے کہا میں نے نماز کو واجب کیا ہے. نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, لیکن واجب کبھی ساکت ہو جاتا ہے. نومولود بچے پر نماز نہیں, مسافر پر روزہ نہیں, غریب پر حج نہیں. بلائیں جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کھوئے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں, لیکن علی کی ولایت کو لازم کیا ہے. جس حال میں ہو, جس سن میں ہو, ولایت لازم ہے. وہ بولے جس کے ہاں بچہ نومولود بھی پیدا ہو تو وہ کان میں کہتا ہے علی ولی اللہ. زندہ باد, سلامت رہے آپ. ہماری ولایت کو لازم کیا, یہ لام بتا رہی ہے. سائل نے پوچھا فقل تو فلہاؤ, یہ اللہ میں ہاں کیوں ہے؟ فرمایا حول لمن خلف محمد و آل محمد. فرمایا اللہ میں یہ جو ہاں ہے, یہ ہاں بتا رہی ہے کہ اللہ علی کے دشمن کو ذلیل اور رسوا کرتا. کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے, رسوا کرتا ہے. کس کو؟ علی کے دشمن کو. تو امام صادق کی زبانی کتنے معنی ہوئے اللہ کے؟ 3. اللہ وہ ہے جو 14 کی ولایت دے اور اسی ولایت کے سبب تمام نعمتیں عطا کرے. اللہ وہ ہوتا ہے جو ان کی ولایت کو لازم کرے. اللہ وہ ہوتا ہے جو ان کے دشمنوں کو ذلیل کرے. اللہ کا بندہ بھی وہ ہوتا ہے جو یہ کرے, جو علی کی ولایت لازم نہ کرے, جو علی کے دشمن کو ذلیل نہ کرے, وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے وہ مومن کیسے ہو